محترم حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیں، قربانی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کسی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے شرط کے لیے ایک چیز ضروری ہے، مسلمان ہونا، اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیا پتہ مسافر کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ 57.5 میل اور 92 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو بندہ جاتا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تب تو وہ مسافر نہیں ہے۔ 15 دن سے کم کی نیت ہے تو وہ بندہ راستے میں تو مسافر ہوگا، جب اس مقام پر اس شہر میں پہنچ جائے گا تب وہ مسافر نہیں ہے، اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا عرصہ اس نے رہنا ہے۔ ہاں، اگر 14 دن کا ارادہ ہے تب وہ مسافر کہلائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے مسافر کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ کسی شہر میں گیا ہے کسی کام کے سلسلے میں، کراچی گیا ہے، لاہور گیا ہے، اب وہ اسی آسرے میں ہے کہ یہ کام میں کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، جس طرح دفاتر میں اب خدا ٹائم دیا جاتا ہے، ٹائم پہ ٹائم دیا جاتا ہے، تو وہ بندہ اسی چکر میں اگر 10 سال بھی رہے گا تبھی وہ مسافر ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب واپس جانا ہے۔ اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی میرا کام ہو اگلے گھنٹے میں نکل جاؤں، تب وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن جس بندے کو پتہ ہو، اطمینان ہو کہ میں نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اس شہر میں ٹھہرنا ہے، وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ تو اب یہ بات آپ کو ذہن نشین ہوگی کہ مقیم پر قربانی ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو مسئلہ اس لیے سامنے رکھا۔ اور تیسرے نمبر پر مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونا، جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مالیت یا مال تجارت، اتنا اور پیسہ ہو، تجارت کا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہو اس کا نصاب، یا 7.5 تولے سونے تک پہنچ جاتا ہو، اگر سونا چاندی نہ بھی ہو لیکن اتنا پیسہ ہے جو اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تب بھی قربانی واجب ہے، تب بھی قربانی واجب ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے 2 پورشن ہیں، ایک میں آپ سردیوں میں رہتے ہیں یا ایک میں گرمیوں میں رہتے ہیں، آپ دونوں پورشنوں میں سردی گرمیوں میں رہ سکتا ہے بندہ، تو وہ جو دوسرا پورشن ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، وہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ یہ ہے کہ جس چیز کے بغیر انسان کا گزر بسر نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے اپنی دینی لائبریری بنائی ہے یا اس نے اپنے گھر میں کتابیں خریدی ہیں، تو وہ ضرورت کی چیز ہے، کپڑے ہیں پہننے کے لیے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ ٹیلی ویژن ہو گیا، VCR ہو گیا، ڈش ہو گئے، تو پرانی چیزیں، خیر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حاجت اصلیہ میں نہیں آتی۔ ہاں، حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا سامان گھر میں موجود ہے، وہ چاہے کسی کا کپڑے اتنے کیوں نہ ہوں۔ اب تو یہاں لوگ 1 لاکھ والا سوٹ پہنتے ہیں، پتہ نہیں 3 لاکھ والے جوتی پہنتے ہیں، 10 لاکھ والے جوتے پہنتے ہیں۔ یہاں تو جیسے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے معاملات تو یہ ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اگر کسی کے پاس ایکسٹرا جوتے گھر میں پڑے جو استعمال ہی نہیں ہو رہے، نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، تب بھی اس میں زکوٰۃ قربانی واجب ہے۔ یہی کپڑوں کا معاملہ ہے، یہی دیگر ٹی وی ہے یا فریج، دیگر ایسی چیزیں پڑی ہیں ضرورت کے علاوہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کی ضرورت کے لیے کوئی چیز ہے، اب گرم پانی تو ظاہر نہیں، پچھلے فریج ہے، اس وقت وہ حاجت اصلیہ میں آ جاتی ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، لیپ ٹاپ ہے، اب لیپ ٹاپ سے آپ نے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، معاملات ہیں، اس میں آپ نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، اگر آپ اچھے مقصد کے لیے، ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں آئے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جتنا سامان موجود ہے، اگر وہ اس نصاب تک پہنچتا ہے تب بھی اس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، اس کو ذہن نشین کرنے، دل کی تختی پر اس کو نوٹ کر لیں تاکہ سب کو یہ یاد رہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پلاٹ پڑے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کے پلازے ہیں، جن کا بزنس سے معاملات ہیں،
ان کے پاس کیش کی صورت میں پیسے نہیں ہیں یا سونا چاندی نہیں ہے، تو کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم قربانی سے آزاد ہیں؟ نہیں، قربانی پہ واجب ہے۔ ہاں اگر آپ کا گھر ہے، گھر پہ تو نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ایک گھر ہے اپنا موجودہ، کئی گھر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو مقصد یہ ساری چیزیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ کے دماغ میں ذہن نشین ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جو قربانی کی شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ ارب خرب پتی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر والدین اس کی تربیت کرتے ہیں اور بچے کے اندر یہ شوق ہے کہ میں یعنی کہ کھلونے لینے کے بجائے اور یہ تمام پیسے دیگر شاپنگ میں خرچ کرنے کے بجائے میں اس سے اپنی قربانی خریدوں گا، اور بچہ یہ والدین سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں قربانی کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بچے کی تربیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بے شک وہ نفل ہو جائے گا، واجب اس پہ نہیں ہے، نابالغ بچے پہ، بالغ پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب بلوغت کیا ہے؟ بلوغت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، بلوغت کے حوالے سے فقہاء کرام یہ فرماتی ہیں کہ کم از کم عمر جو ہے 12 سال ہے، اور بچیوں کے بارے میں یہاں تک 9 سال کے بارے میں کہا جاتا ہے 12 سال کے بعد، اور 15 سال کی جو ایج ہے یہ وہ ایج ہے جس میں کنفرم یعنی بلا شک و شبہ بلوغت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 9 سال کے بارے میں بچیوں کے بارے میں ہے، 12 سال کے بارے میں ہیں۔ مرد کے نسبت بچیاں جو ہیں وہ بلوغت کے حساب میں پہلے آتی ہیں، اس لیے بلوغت کا مسئلہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، بالغ پہ قربانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ تو بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے 4 شرطیں رکھی ہیں قربانی کی۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے گا کہ 10 ذی الحج کو میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ہی کرنی پڑے گی جن پہ واجب ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فقیر جو ہے، کیا فقیر پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس نے منت مانی ہے کہ میں قربانی کروں گا، تو تب اس نے اپنے اوپر خود قربانی واجب کی ہے، تو اب اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ اور کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، یعنی فقیر سے مراد جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جس میں قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانور خرید لیا کہ میں قربانی کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے، تو جانور اس نے خرید لیا قربانی کے لیے، اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ جب اس نے خرید لیا، اپنے اوپر خود واجب کر لی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر قربانی کا جو جانور ہے وہ گم ہو جائے، ایک بندہ خریدا چوری ہو گیا، گم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں 2 صورتیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اگر وہ گم ہو گیا، مل گیا، یا قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی کرنے سے پہلے مر گیا، اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ جو غنی ہے وہ نیا لائے، جو صاحب حیثیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیا جانور لے آئے، قربان کرے، اور جو فقیر ہے جس پہ قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے بارے میں اگر اس کا جانور مر گیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے اگر جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو پھر کیا کرے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے کہ غنی جو ہے صاحب نصاب نیا جانور لائے، جبکہ فقیر پر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر ان دونوں نے، فقیر نے بھی نیا جانور خرید لیا اور جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، غنی جس کو کہتے ہیں، اس نے بھی خرید لیا، اب یہاں پہ مسئلہ اور تھوڑا حساس ہو جائے گا۔ اب جو غنی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جس کی قربانی کرنا چاہے، پہلے کی کرے جو گم ہو گیا تھا، جو نیا خریدا ہے۔ جو فقیر ہے جس کا جانور گم ہو گیا تھا اور اس نے اور جانور بھی خرید لیا،
اب وہ جانور مل گیا، فقیر کے بارے میں حکم یہ کہ وہ دونوں ذبح کرے، وہ دونوں کی قربانی کرے، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر واجب کی ہے قربانی، اس پہ واجب نہیں تھی۔ تو یہ مسئلہ اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری تھا، میں نے کہا چاہا آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے، قربانی کا جو جانور ہے اس سے فائدہ اٹھانا، دودھ کا، اون کا، ان تمام چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی بندہ اون وغیرہ کاٹ لیتا ہے جانور کی تو اس کو صدقہ کر دے، اور اگر اس کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے تب بھی اس کو پیسے صدقہ کرے۔ یہاں تک دودھ نکالنے کے معاملے میں آتا ہے، اگر ایک بکری ہے یا گائے ہے، بھینس ہے، وہ دودھ دے رہی ہے، دودھ دینے والا جانور اگر خرید لیا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کوشش کریں کہ اس کا دودھ نہ نکالیں، پانی وغیرہ چھڑکاؤ کر کے دودھ خشک کر لیں۔ لیکن اگر نکالنا ہے تو وہ دودھ خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کرنا ہے، اس کو صدقہ کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو پیش بھی آتا ہے، کیونکہ جب جانور خریدتے ہیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جانور خرید کر لے آتا ہے، جب جانور کو ذبح کیا ہے تو بچہ نکل آیا، اب اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو فوراً حکم یہ ہے کہ ذبح کر دیں، ذبح کر دیں، حالانکہ وہ گوشت کھانے کے قابل تو نہیں ہے۔ اور اگر اس کو رکھ لیا اور وہ چرتا رہا 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، سال، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال اس کی قربانی کر دے، نہیں، اس کو جب بھی بیچے گا یا ذبح کرے گا اس کو صدقہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ قربانی کی جو کھال ہے وہ بطور اجرت کے آپ کا صحیح کو نہیں دے سکتے۔ ہاں کوئی مستحق بندہ ہے اس کو آپ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، یا اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے چمڑے کی کوئی چیز تیار کرانی ہے، آپ نے جائے نماز وغیرہ پرانے دور میں لوگ کرتے تھے، جوتے تیار ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، چمڑے کی کوئی چیز تیار کرانی ہے، اپنی ضرورت میں بھی اس کو لا سکتے ہیں، اور لیکن اور اگر دینی ہے تو جو مستحق شخص ہے اس کو دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے گھر میں جتنے افراد ہوں ان پہ قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہے، یعنی ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، وہ چاروں بالغ بھی ہیں، صاحب نصاب بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، تو وہ سب پہ قربانی ہے۔ ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے کہ باپ کہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، میرے بچے، میری بیوی سب اس میں ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ان کے ذمے اگر وہ کماتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے۔ بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ وہ زیورات کے مالک خود وہ ہے، اب تو باقاعدہ نکاح فارم میں لکھوایا جاتا ہے کہ یہ جو زیور ہے، یہ تمام چیزیں یہ اس دلہن کی ملکیت میں ہوگی۔ اب اگر سونا اتنا ہے، وہ نصاب تک پہنچ گیا، چاندی پہنچ گئی، یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ بیوی پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ پورے ٹبر کی طرف سے ایک قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے جس میں لوگ کوشش نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اور جن لوگوں کو پتہ ہوتا بھی ہے تب بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ جان چھڑانے کے لیے بھی اتنا خرچہ نہ ہو جائے، فلاں۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بچوں پر اگر بچے، میں نے آپ کو کہا جوان ہے، بلوغت کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، میں عمر بھی بتا چکا ہوں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تب بھی ان پہ قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک قربانی ایک بندے، ایک حصہ ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بکرا کوئی خریدتا ہے کہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کچھ پیسے میں دیتا ہوں، کچھ آپ دیں، کچھ آپ دیں، ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایک قربانی جو ہے ایک حصہ اس کا ہوتا ہے، ایک بندہ۔ ہاں اگر بڑا جانور خریدتے ہیں جس میں 7 حصے ہیں، اس میں سے یاد رکھیں کہ اگر مثال 6 دوست ہیں، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ہم اکٹھے مل کر ایک بڑا جانور خرید لیتے ہیں، 7 حصے ہیں، 7ویں دوست کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں بھی گوشت کھا لوں گا، تکے بنا لوں گا، فلاں کر لوں گا، کباب بنا لوں گا۔ قربانی کی نیت نہیں ہے، اگر گوشت کھانے کی نیت ہے تو باقی سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔
اور ان میں سے 7 میں سے اگر ایک کا عقیدہ خراب ہے، صحابہ کرام اہل بیت نبی پاک کا گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے، رسول کا گستاخ ہے، قرآن کا گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ اب تو آپ کو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بہت سارے معاملات اب تو مل جل گئے، لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس لیے احتیاط بہت لازم ہے۔ اگر آپ نے بڑے جانور میں حصہ ملانا ہے تو کم از کم یہ نہیں کہ کھانا پوری کرو، پہلے آپ سوچ بچار کرو کہ اس میں کتنے لوگ شامل ہیں، حصہ ایک کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ اگر ایک شخص کوئی جانور لے آتا ہے، یعنی کہ 3 دوست ہیں، وہ جانور خرید لیتے ہیں، وہ کسی اور کو شامل نہیں کرتے، اب بڑے جانور میں حصے تو 7 ہیں لیکن اب وہ دوست 3 ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو گوشت کو 3 حصوں میں کر لیں گے، 3 دوست ہیں تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، بشرطے کسی کا حصہ کم نہ ہو، ان تینوں میں سے کسی کا حصہ کم نہ ہو۔ حصے سے اوپر معاملہ چلا جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، حصے سے کم ہوگا تب مسئلہ بنے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہونا ضروری ہیں۔ اونٹ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ کم از کم اونٹ 5 سال کا ہو تب اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے کے بارے میں آتا ہے، گائے بھینس، اب سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ فقہاء کرام نے باقاعدہ اس پر بات کی ہے، اور لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی لہٰذا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں بھینس جو ہے قربانی کے اس گائے کے جنس سے ہے، جس طرح بکری ہے، بھیڑ ہے، بھیڑ جو ہے وہ بکری کی جنس سے ہے۔ اب بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہے، بکری کی قربانی بھی جائز ہے، دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، اسی طرح گائے کی قربانی بھی جائز ہے، اور کٹا اگر 5 سال کا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ فضول بحثیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ جو ویوز کے بھوکے ہوتے ہیں، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عوام کیا کریں، کیونکہ لوگوں نے دین تو نہ سمجھنا ہے نہ سیکھنا ہے، نہ دین کے قریب آنا ہے، نہ دین پہ غور و فکر کرنا ہے، نہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ 1000 انتشار دماغ میں رکھیں گے، مر جائیں گے، شرعی مسائل نہیں پوچھیں گے۔ تو جب سے شرعی مسائل کا پوچھنے کا سلسلہ کم ہوا ہے تب سے لوگ بالکل نالج سے، معلومات سے دور ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے جناب اب تو نالج تک ہماری رسائی ہے، کوئی رسائی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایک ویڈیو 30 سیکنڈ کی پوری نہیں سنتا، جب سنے گا نا تو کیسے جائے گی، جب کوئی مسئلہ پڑھیں گے نہیں تو کیسے جائے گی۔ تو اس لیے مسائل سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے بھینس کم از کم 2 سال، بکری جو ہے اس کے لیے کم از کم 1 سال، اور بھیڑ کے لیے بھی 1 سال۔ ہاں البتہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر دمبا ہے وہ 1 سال کا نہیں ہے، وہ 6 مہینے کا ہے، لیکن اتنا موٹا تازہ ہے، پلا ہوا ہے، لگتا سال کا ہے، تبھی اس کی قربانی جائز ہے، تبھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جن میں یہ عیب پائے جائے جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اندھے اور کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چھوٹے کان ہیں تب قربانی جائز ہے، اور جس کا کان کا 1/3 حصہ یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تیسرے حصے سے کم ہو تب اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے، جہاں سے سینگ اگتا ہے ادھر سے کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی، اگر ٹوٹا ہوا ہے تو وہ 1/3 کا معاملہ ہے، 1/3 سے زیادہ ہے تو تب قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کی دم یا چکی 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہو
اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی جانور ایسا اتنا لاغر ہے، کمزور ہے، آپ نے قربانی کرے، قربان گاہ تک وہ چل بھی نہیں سکتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جس کے دانت نہ ہوں، اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر بکری کی زبان کٹی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتی ہے تب تو قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اس حد تک جنون ہو، وہ چرتا بھی نہ ہو، دیوانگی ہو، پاگل پن ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ باقی خصی جانور کی قربانی جو افضل ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ جانور خریدتے ہیں، اب آپ نے جانور خرید لیا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب آپ ذبح کرنے لگے ہیں، اس وقت جو ہے جانور نے اچھل کود میں آ کر اس میں کوئی سینگ ٹوٹ گیا، کوئی ایسا عیب ہو گیا، تب اس کی قربانی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس وقت جانور خریدا بالکل درست تھا، لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا۔ ایک ہے بعد میں عیبدار ہونا، ایک ہے ذبح کے وقت عیبدار ہونا، 2 باتیں ہیں۔ ذبح کے وقت اگر اچھل کود کر کے اس کا کوئی سینگ ٹوٹ گیا تب قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ہو گیا، آپ نے خرید کر گھر میں لائیں یا گاڑی پر آپ جانور لاتے ہیں، اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، جانور بھاگتے ہیں، بے شمار معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے تو پھر وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اور اگر فقیر ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر قربانی خود واجب کی تھی یا نہیں۔ اگر اس نے اوپر خود قربانی واجب کی ہے تو وہ بھی دوسرا جانور لائے، ورنہ اسی کو ذبح کر دے۔ یہ فقیر کے بارے میں، جو صاحب نصاب ہے اس کے بارے میں نہیں۔ اب خود واجب کرنے سے مراد کیا ہے؟ فقیر نے خود جو اپنے اوپر قربانی واجب کی ہے، خود واجب کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس نے قربانی کے جانور سے یعنی کہ نیت سے جانور خریدا، یا اس نے منت مانی ہو کہ میں بکرا قربان کروں گا، تو اس نے اپنے اوپر خود واجب کر لیے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدے، فقیر بھی۔ ایک یہ مسئلہ۔ اسی طرح ذبح کرنے کے حوالے سے بھی یہ بات آپ سماعت فرما لیں، ذبح خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اگر کسائی سے کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا بڑے لوگوں کو نہیں پتہ۔ وہ یہ ہے کہ جب چھری آپ چلاتے ہیں، کسائی چلاتا ہے، تو وہ جانور کا جو مالک ہوتا ہے وہ بھی اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اب وہ جو کسائی ہوتا ہے وہ تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر دونوں اس چکر میں آ گئے، نہ اس نے پڑھی ہے، مالک سمجھے گا کہ کسائی پڑھ رہا ہے، کسائی سمجھے گا کہ مالک پڑھ رہا ہے، اور تکبیر پڑھی بھی نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو قربانی ہوگی نہیں، جانور حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بھول گئے تو فقہاء کرام کہتے ہیں بھول چوک کی صورت میں قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسا کیا ہے اور جب تکبیر پڑھیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ اس کی آواز کم از کم اپنے کانوں تک تو آئے، بندہ سنے کہ میں تکبیر پڑھ رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور یہاں تک کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہاں تک کہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے درمیان واو جو ہے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ یہ بھی فقہاء کرام نے خاص طور پہ اس حوالے سے بات کی ہے۔
اور ایک اور بات یہ ہے، ضروری بات میں ختم کر رہا ہوں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کو 3 طریقے سے ذبح کیا جائے 3 جگہ پہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اونٹ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اگر چھری کمزور ہو، ذبح کرنے والا آلہ کمزور ہو، تب بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آلہ تیز ہونا چاہیے، اور اس لیے دوسرے جانور کے سامنے ذبح کریں تب بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اونٹ کو بیچارے کو اس لیے لوگ جو اذیت دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ اس طرح مارتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بالکل گردن کو کاٹ کے الگ کر دینا، یہ اس کے حوالے سے یہ ہے، قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور جو رگیں جانور جب ذبح کرتے ہیں ان کی کاٹی جاتی ہیں، وہ 4 رگیں ہیں۔ ایک ہے حلقوم، وہ رگ جس میں سانس آتی ہے، اور ایک ہے فرمایا کہ مری، اس کا کھانا پینا جس رگ سے جاتا ہے وہ، اور وادہ جین اور حلقوم مری کے ارد گرد 2 رگیں ہیں جس میں خون کی روانی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں جو ہیں اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اس کی کاٹنا ضروری ہے ذبح کرتے وقت۔ اب یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عید کے سیزن میں ہم نے سیزن لگانا ہے، وہ باقاعدہ جانور کے ذبح کرنے کے آداب ان کو پتہ نہیں ہوتا کس طرح کرنا ہے، اس لیے یہ پھر جس پہ قربانی واجب ہے وہ ان تمام چیزوں کا خود خیال کرے۔ باقی جہاں تک قربانی کے جانور کا معاملہ آ گیا، گوشت کا 3 حصے کرنے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ یاد رکھیں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس کے گھر کے افراد زیادہ ہوں سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کا گوشت پھر بھی خرید سکتا ہے۔ 2800 روپے کا قربانی بکرے کے گوشت کا کلو ہے اس وقت۔ غریب پورا سال انتظار کرتا ہے کہ میں جو گوشت کھانا میرے بچوں کو مجھے کب نصیب ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ فریزر لے لیتا ہے، فریجیں لے لیتا ہے، بھر کر رکھ لیتا ہے، 6 مہینے کھاتا رہتا ہے، یاد رکھیں اس صورت میں اس کو قربانی نہیں۔ قربانی کے لیے اللہ کو نہ ہمارے خون کی ضرورت ہے نہ ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو تقوی کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، پورے سیکٹر میں جانوروں کو گھماتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ ہم نے اتنی مہنگی قربانی خریدی ہے، یاد رکھیں ریاکاری والی قربانی نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ باقی اگر کوئی اپنے والد دنیا سے چلا گیا، ماں چلی گئی، نبی پاک کی طرف سے قربانی کرے، صحابہ، پنجتن پاک، اہل بیت اس کی طرف سے قربانی کرے، وہ نفلی ہوتی ہے۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، خاص طور پر جب وہ بڑا جانور ذبح کریں، اس میں ایک حصہ آقا علیہ السلام کا رکھ لیں اور حسنین کریمین کا رکھ لیں، سیدہ کائنات کا رکھ لیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جن کو توفیق نہیں، ان سے حساب ہی نہیں ہونا۔ تو میں نے چاہا کہ قربانی کے بہت سارے بنیادی مسائل میں نے کوشش کی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں۔ میرا یہ چیلنج ہے، آپ یوٹیوب کی دنیا میں جائیں، گوگل میں جائیں، آپ یوٹیوب پہ خطاب سنیں، اتنی تفصیلی مسائل ایک خطاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، ایک ویڈیو میں نہیں ملیں گے، لیکن میں نے سارے صرف آج میں نے فقہی مسائل بیان کیے۔ پچھلے جمعے میں نے قربانی کے فضائل بیان کیے، آج فضائل کی ایک حدیث بھی میں نے بیان نہیں کی، صرف پچھلے جمعے ہو گیا۔ تو یہ ٹاپک وائز ہم بات کرتے ہیں، اور یہ کام خالہ جی کا گھر نہیں، اس پہ محنت لگتی ہے۔ یہ مسائل کھنگالنا، نشان لگانا، ان پہ سمجھنا ان کو یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی آپ بھی اس چیز کی قدر فرمائیں۔ اگر آپ کو پیسے کی قدر ہے، کاروبار کی قدر ہے، دنیا میں مفادات کی قدر ہے، تھوڑی سی دین کی قدر بھی دل میں رکھیں۔ آپ میرے لیے وقت پہ نہ آئیں، آپ علم سیکھنے کے لیے آئیں۔ اگر آپ کو یہاں سے کچھ ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو جہاں سے ملتا ہے ادھر جائیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا میرے پاس آؤ، جہاں سے آپ کو علم ملتا ادھر جاؤ۔ صرف سریں سننے کے لیے، شعر سننے کے لیے آپ جائیں، آپ کو پلے کچھ بھی نہ پڑے تو مجھے آپ یہ پتہ کوئی فائدہ ہے؟ بابا آپ ان چیزوں سے نکلو، کچھ سیکھو۔ علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علم حاصل کرنا علماء پہ فرض ہے، عالم دین بننا فرض نہیں ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ اتنا علم کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، آپ کو مسائل کا پتہ ہو، آپ شادی کرتے ہیں بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، آپ شادی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کیوں میں دے رہا ہوں، اتنی بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے رہے ہیں، آپ کو پتہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ علم سیکھنا، نماز کے مسائل، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، قربانی کے، زندگی کے گزارنے کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، مسائل پوچھا کریں، مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کریں۔ جب مسائل پوچھیں گے، پوچھنے والا جو ہوتا ہے وہ پڑھنے والے سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔
اس لیے کوشش کریں، پوچھا کریں جو بھی عالم دین آپ کو ملے، جس کا آپ پہ اعتماد ہو کہ یہ آپ کو مستند طریقے سے مسئلہ بتائے گا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟